ایک بیٹا تھا، اس نے اپنا نیا گھر بنایا تو اپنے والد صاحب کو دکھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ نئے گھر لے گیا کہ بابا آپ میرا نیا گھر دیکھیں، میں نے اپنی محنت سے کما کر بنایا ہے اور آپ کی دعا سے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ تو باپ گیا اپنے بیٹے کا گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھا گھر ہے، باپ کو پسند آیا، خوشی ہوئی، دعا بھی دی۔ ایسے دیکھتے دیکھتے باپ کی نظر اچانک روشن دان پر پڑ گئی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ بابا یہ روشن دان ہے، اسے کمرے میں روشنی اور ہوا کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ باہر سے تازہ ہوا اور سورج کی روشنی اندر داخل ہو سکے۔ یہ بات سن کر باپ مسکرایا اور بولا بیٹا اگر تو یہ روشن دان اس لیے لگاتا کہ یہاں سے تو اذان کی آواز سن سکے تو تیرا روشنی والا اور ہوا والا مقصد بھی پورا ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری نیت کی بدولت جب تک یہ روشن دان رہتا تو تجھے اس کا ثواب بھی ملتا رہتا۔ یہ سارا جو سفر ہے نا، یہ میرا سے تیرا تک کا سفر ہے۔ بس آج ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ اگر ہم اس کی بجائے یہ کہیں کہ یا خدا یہ سب تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو مالک ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، تو اگر دے دے تو میرا کام آسان ہو جائے، لیکن اگر تو نہ دے تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو مالک ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، ساری کائنات اسی کی ہے، تو ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے؟ جب جانتے ہی ہیں کہ یہ سب اللہ کا ہے تو کیوں نہیں کہتے کہ یا خدا یہ سب تیرا ہے؟ اگر ہم اسی نقطے کی پہچان دل سے کر لیں تو یقین کیجئے پھر ہم کہیں گے یا خدا تو میرا ہے، بس میرا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تو میرا ہے اور میرا ہی رہے، باقی تو سب تیرا ہے۔ اگر میرا کچھ ہے تو وہ ہے تو صرف میرا خدا ہے۔ تو ہمیں صرف اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، اس پوری کائنات کے مالک ہم پر راضی ہو جائے اور ہم فخر سے کہیں کہ اے خدا تو صرف میرا ہے۔ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت سارے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے ہمارے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے اس کہانی کے سٹارٹ میں ایک دنیاوی مقصد یہ تھا کہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہ روشن دان میں نے ہوا اور روشنی کے لیے بنایا ہے۔ تو باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا ہوا اور روشنی کی بجائے اگر تو یہ سوچ لیتا کہ یہ روشن دان یا یہ کھڑکی یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی اور میں تاکہ اللہ کی عبادت بجا لاؤں گا تو تیرا روشنی اور ہوا والا مقصد تو پورا ہوتا ہی ہوتا، لیکن جب تک یہ کھڑکی سے تجھے آواز آتی اذان کی تیری نیت میں وہ ثواب کاؤنٹ ہوتا۔ تو ہم آج دنیاوی طور پر تو ہر کام کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ باپ کی اس مثال نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھا دیا ہے کہ کچھ بھی کام ہو، وہ آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پر وہ آپ کو اللہ کی طرف سے بالکل مفت میں مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہوتی ہے اللہ پاک صرف یہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی نیت کو صرف اس اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر آپ مختص کر لو نا تو آپ کو وہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے رہیں گے جن کی آپ تمنا کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ کے لیے وہ ثواب بھی ملتا رہے گا کہ جو اللہ پاک آپ کی نیت کو دیکھ کر دیتا رہے گا۔